السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہماری زندگی کی بھاگ دوڑ میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ سکون ہے جو ہمیں دنیا کی ہنگامہ خیزی سے دور لے جاتا ہے۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں، یہ اللہ رب العزت سے ایک براہ راست گفتگو ہے۔ جب ہم مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم دنیا کے تمام مسائل، اپنی فکریں اور اپنی پریشانیاں پیچھے چھوڑ کر اپنے خالق کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم نماز کے ہر پہلو کو ایک کہانی کی طرح سمجھیں گے کہ نماز کیسے پڑھی جائے اور اس کا روح پر کیا اثر ہوتا ہے۔ وضو، روحانی تیاری کا پہلا مرحلہ۔ نماز کا آغاز وضو سے ہوتا ہے۔ وضو صرف جسم دھونا نہیں بلکہ اپنے آپ کو گناہوں کی دھول سے پاک کرنا ہے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو تصور کریں کہ ہمارے اعضاء سے وہ تمام غلطیاں دھل رہی ہیں جو ہم نے دن بھر میں کی ہیں۔ وضو کرتے ہوئے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اب ہم ایک پاکیزہ حالت میں اپنے مالک کے سامنے پیش ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ مصلی پر کھڑے ہونا اور نیت کا شعور۔ جب ہم مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ وہی لمحہ ہے جب ہم دنیا سے کٹ کر اللہ سے جڑتے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کر جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ہمارے مسائل سے، ہماری فکروں سے اور دنیا کی ہر چیز سے۔ نیت کرتے وقت یہ یاد رکھیں، یہ وہ وقت ہے جو آپ نے اپنے رب کے لیے مختص کیا ہے۔ قیام اور تلاوت۔ قیام میں کھڑا ہونا ایک غلام کی حیثیت سے ہے جو اپنے آقا کے سامنے مؤدب کھڑا ہو۔ سورۃ فاتحہ پڑھنا اللہ سے کلام کرنا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کے ہر لفظ کا جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ جب آپ کہیں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اس احساس کے ساتھ تلاوت کرنے سے نماز میں وہ مٹھاس پیدا ہوتی ہے جو قلب کو منور کر دیتی ہے۔ رکوع اور سجدے کی انتہا سے جھکنا اس بات کا اعتراف ہے کہ ہم اللہ کے سامنے عاجز ہیں۔ ہماری کمر کا جھکنا ہماری انا کا جھکنا ہے۔ یہاں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہوئے یہ محسوس کریں کہ آپ واقعی اس کائنات کے عظیم ترین ہستی کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ سجدہ، رب سے قربت کا بہترین لمحہ۔ سجدہ نماز کا سب سے اہم اور حسین ترین حصہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے رب کے سامنے سب سے قریب ہوتا ہے۔ یہاں آپ کی پیشانی زمین پر ہوتی ہے اور آپ کا دل اس آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہا ہوتا ہے۔ یہاں اپنے دل کی تمام بھید کھول دیں، اپنی دعائیں مانگیں اور اپنے رب سے وہ تعلق استوار کریں جو کبھی نہ ٹوٹ سکے۔ تشہد اور درود ابراہیمی۔ آخر میں بیٹھ کر اتحیات پڑھنا اس بات کا اعادہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا۔ درود شریف پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ یہ لمحہ ایسا ہے جیسے آپ کسی دربار عالیہ سے واپسی کی اجازت طلب کر رہے ہوں۔ سلام اور نماز کے بعد کا سکون۔ جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو آپ دنیا میں واپس آ جاتے ہیں، لیکن ایک ایسی دنیا میں جو اب پہلے سے زیادہ روشن اور پرسکون لگتی ہے۔ نماز کے بعد تسبیحات اور دعا، یہ اس سکون کو سمیٹنے کا عمل ہے۔ اگر آپ نے اپنے نماز کو صحیح معنوں میں ادا کیا ہے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ اختتامی پیغام۔ نماز کا طریقہ تو سیکھنا بہت ضروری ہے، لیکن اس کو اپنی عادت بنانا اصل کامیابی ہے۔ جب ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو زندگی کے تمام دکھ درد اپنے آپ ختم ہونے لگتے ہیں۔ آج سے ہی ارادہ کریں کہ اب اپنی نمازوں کو ایک نئی توجہ اور خشوع کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہ صرف ایک فرض نہیں، یہ آپ کی روح کی غذا ہے۔ اللہ ہم سب کو نماز کا حقیقی لطف اور سکون نصیب فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں، اور بالکل کوئی اچھا سا کمنٹ بھی کریں اور ہماری حوصلہ افزائی بھی کریں۔
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.